الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام تعریفیں ہر قسم کی پاکی بڑائی اور بزرگی رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ رب العالمین کہ جس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بجز رب العالمین کے جس کو بھی اس کائنات میں وجود عطا کیا گیا اس کے لیے زوال ہے، اختتام ہے، فنا ہے. ایک نہ ایک دن اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. بقا اور ہمیشگی ہے تو صرف رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں تاجدار مدینہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو اس کائنات میں رب تبارک و تعالی کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ، سب سے بلند و بالا ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے اور اپنی اختتامی گھڑیاں پوری کرنا چاہتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بالخصوص یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک بڑا شور مچتا ہے. بہت کچھ گنگنایا جاتا ہے
لیکن جیسے ہی 12 ربیع الاول گزرتی ہے اس کے بعد سناٹا چھا جاتا ہے، جیسے امام کائنات کو کوئی جانتا ہی نہیں، جیسے ان کی زندگی میں امام کائنات کی آمد اور وفات والا مہینہ آیا ہی نہیں تھا، اس طرح سے سناٹا چھایا جاتا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانیاں ہیں کہ قرآن و سنت کے مت والے، توحید و سنت کے ماننے والے، وہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک نہیں بلکہ پورا سال، اور صرف پورا سال نہیں، اپنی زندگی کی تمام ایام میں، تمام مہینوں میں، تمام سالوں میں ان کے گن گاتے رہتے ہیں، اور اسی میں رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی رکھی ہے۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے مقام کو، آپ کی آمد کو، آپ کی آمد کے تقاضوں کو، آپ کی آمد کی ضروریات کو اور ان تقاضوں کی تکمیل کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ جب بھی نام نامی نبی کا آئے تو محبت اور پیار سے، دل کی گہرائی سے آپ سب کی زبان پر ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعے کے خطبے میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا منع کیا گیا، لیکن نبی کے نام نامی کے آنے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے پر رب تبارک و تعالی 10 رحمتوں کا ہر شخص کے اوپر نزول فرماتا ہے، 10 درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، رب تبارک و تعالی کی رضا اس کو مل جاتی ہے جو دل کی گہرائی سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر آپ پر درود بھیجتا ہے۔ ایک اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ جب دعائیہ کلمہ کہا جائے تو دعائیہ کلمے کے اوپر آپ کی دل کی گہرائی سے آمین نکلنی چاہیے، اور آمین بھی وہابیوں والی کہ رب تبارک و تعالی مجلس میں سے پتہ نہیں کس کی آمین کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما کر کے ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ آج میں آپ کے سامنے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 حصے بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلا حصہ یہ ہے آمد مصطفیٰ کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں بھیجا گیا آپ کو، اور دوسری یہ ہے کہ آمد مصطفیٰ کے تقاضے کیا ہیں۔ آمد مصطفیٰ کی غرض و غایت نبی نے پوری کری، اور آمد مصطفیٰ کے تقاضے امت پر چھوڑ دیے کہ تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ بیلنس برابر چل رہا ہے، یک طرفہ ٹریفک ہو، خطرات منڈلاتے ہیں، سنگل روڈ ہو اور ٹریفک زیادہ ہو تو پھر خطرات منڈلاتے ہیں، لیکن جب دونوں سائڈ پر ڈبل روڈ ہو اور اپنے اپنے روڈ کے اوپر چل رہے ہوں، ادھر والا اپنے سائڈ پر اور ادھر والا اپنے سائڈ پر، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تقاضے آپ نے اپنی حیات طیبہ میں پورے کر کے دکھا دیے۔
اور آپ کی آمد کی غرض و غایت آپ نے پوری کر کے دکھا دی، اور آپ کی آمد کے جو تقاضے تھے وہ امت پر چھوڑ دیے گئے، وہ ہم نے پورے کر کے دکھانے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کی غرض و غایت پوری کری ہے، اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں آپ کی آمد کے تقاضے پورے کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ 3 غرض و غایت ہیں آپ کی آمد کی، ذرا توجہ کیجئے گا اور اس پر اپنے ذہن میں یہ بٹھائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کی جو غرض و غایت ہے، ان 3 غرضوں کو کب، کس طرح اور کس انداز سے پورا کر کے دکھایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں، باپ سے درجہ زیادہ بلند و بالا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، رسالت دے کر کے آپ کو بھیجا گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، لیکن ان کو کسی نے بلایا نہیں۔ آدم علیہ السلام آئے، اللہ سے کسی نے مانگا نہیں آدم کو۔ عیسیٰ روح اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، آدم صفی اللہ آئے، بڑے بڑے اولو العظم نبی پیغمبر آتے رہے، لیکن اس کائنات میں کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ سے کسی نے مانگا نہیں۔ اگر مانگا تو کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ آپ خود نہیں آئے، آپ خود بھیجے نہیں گئے، بلکہ آپ کو مانگا کیا ہے، آپ کو طلب کیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ کی آمد کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی غرض و غایت سب سے پہلی کیا؟ تکمیل دین، سب سے پہلی غرض و غایت۔ آپ کی آمد کی سب سے پہلی غرض و غایت دین مکمل کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ دین مکمل ہوا تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، میدان عرفات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ قرآن پاک کی آیت لے کر کے نازل ہو رہا ہے، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پہلی غرض و غایت یا تین میں سے ایک غرض و غایت یہ کہ دین آج سے پہلے دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا. مکمل ہوا ہے تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. یہودی ملاقات کرتا ہے, کہتا ہے اے عمر اللہ نے تمہارے نبی پر ایک ایسی آیت نازل کی تھی کہ اگر وہ ہماری تورات میں نازل ہو جاتی, ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو جاتی تو ہم تو جشن مناتے, عید مناتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے وہ کون سی آیت نازل ہوئی ہے, کب نازل ہوئی, کس پر نازل ہوئی, کیا تاریخ تھی, کیا وقت تھا, کیا دن تھا, مجھے معلوم ہے. لیکن عید منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, بلکہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے لیے صرف سال میں 2 عیدیں رکھی گئی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. جو لوگ عید میلاد النبی کہتے ہیں وہ نبی کا مقابلہ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ یہ بتایا جا رہا ہے عیدیں تو 3 ہیں, ہمارے نبی نے کیسے 2 کہہ دی, یہ تو ایک رہ گئی ان سے چھوٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب یہ نکلا کہ نبی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا. رب تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی آمد کی جو غرض و غایت تھی اس کے اندر ایک نقطہ یہ رکھا کہ دین مکمل کر دیا گیا, اور یہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں نہیں دین مکمل نہیں ہوا, ہمارے ملا مولویوں نے آ کے اس کی تکمیل کی ہے. ایک عید تو چھوٹی گئی تھی, عید میلاد النبی, لہذا عید میلاد النبی مناؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تکمیل دین, دوسری غرض و غایت تکمیل نبوت و رسالت. نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی رہیں, رسالتیں چلتی رہیں, لیکن آپ کی آمد کی جو ایک غرض و غایت تھی وہ یہ تھی کہ جہاں دین مکمل ہوا ہے وہاں نبوت و رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی رسول نہیں آ سکتا. جو بھی دعویٰ کرے گا سارے جھوٹے ہوں گے, وہ کذاب ہوں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی, مہر لگ چکی ہے, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تکمیل نبوت بھی ہو گئی, تکمیل دین بھی ہو گئی. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 غرض و غایتیں پوری ہو گئیں, اور تیسری غرض و غایت حجت الوداع کا موقع ہے. 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع لگا ہوا ہے, میدان عرفات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ, اے مسلمانوں یہ بتاؤ الا هل بلغت الرسالہ, الا هل بلغت الرسالہ. اللہ نے جو رسالت مجھے عطا کی تھی, اللہ نے جو پیغام میرے ذریعے سے بھیجا تھا, مجھے یہ بتاؤ میں نے وہ سارا کا سارا تم تک پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا. تیسری غرض و غایت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے کہا قد بلغت الرسالہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ نے اللہ کا مکمل پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آمد مصطفیٰ کی کتنی غرض و غایت ہے؟ 3۔ ایک غرض و غایت تکمیل دین، ایک غرض و غایت تبلیغ رسالت، تکمیل رسالت، ایک غرض و غایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل نبوت، تکمیل دین، تکمیل رسالت۔ یہ تینوں غرض و غایتیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پوری کر کے دکھا دی تو عیسائی مشنری اٹھتی ہے۔ ایک عیسائی پادری بک لکھتا ہے کائنات کے 100 عظیم ہستیاں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، کائنات کی 100 عظیم ہستیوں پر کتاب لکھی جا رہی ہے، اور جب وہ مکمل ہو جاتی ہے چھپ کر میدان میں آ جاتی ہے، عیسائی مشنری میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ عیسائی ہے، یہ کرسچن ہے، اس نے اپنے نبی کو وہ مقام نہیں دیا جو مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بک کے اندر مقام دیا ہے۔ یہ کیسے؟ تمہیں تو چاہیے تھا عیسائی ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرتے، تم نے تو مسلمانوں کے نبی کو پہلا نمبر دے دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی اور یہ یقینی بات ہے کہ جو مشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے وہ اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر سکے۔ اگر کوئی مشن لے کر کے آیا ہے آسمان سے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن لے کر کے آئے تھے اپنی حیات طیبہ میں اس کی تکمیل کر کے گئے۔ یہ ہے تکمیل دین، یہ ہے تکمیل رسالت، یہ ہے تکمیل تبلیغ، جو غیروں نے بھی مانا، اپنوں ہی نے نہیں، صرف غیروں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ واقعی میں مسلمانوں کے نبی جو مشن لے کر کے آئے تھے اپنی حیات طیبہ میں اس مشن کو پورا کر کے پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں کی تینوں غرض و غایتیں پوری کر گئے۔ اب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے رہ گئے، آپ نے اپنی امت پر چھوڑ دیا، تقاضے تم نے پورے کرنے۔ نبی آئے ہیں تمہارے لیے تو کیوں آئے؟ نبی تمہیں کچھ دے کر کے گئے ہیں تو کیا اور کیوں دے کر کے گئے؟ تمہیں کچھ سکھایا ہے، تعلیم دی ہے تو کیا دی ہے اور کیوں دی ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں وہ تم نے پورے کرنے ہیں۔ اور اس کے تقاضوں میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے جو رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں روزہ ازل کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ نبی کی آمد کے تقاضے پورے کروانے کے لیے رب نے سب سے پہلے اس کائنات کی سب سے پاکیزہ اور مقدس ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کے سامنے پیش کیا۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ فرمایا ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو، روزہ ازل ہے، رب تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو، تمام رسولوں کو زندہ فرما دیا، سب کو جمع کیا ہوا ہے۔ کل انبیاء عالمی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، کل رسول عالمی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، بڑی بڑی پاکیزہ مقدس ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور کوئی نہیں۔ آج خطاب ہوگا تو وہ کس کا؟ رب ذوالجلال کا۔ سننے والے کون ہیں؟ رب ذوالجلال کے انبیاء اور رسول ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبیوں اور رسولوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں تمہیں کتابیں دے کر کے بھیجوں گا، تمہیں نبی بنا کر کے بھیجوں گا، تمہیں رسول بنا کر کے بھیجوں گا، تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں گے، ہر طرف تمہارے نام کا چرچا ہوگا۔ ایسے وقت کے اندر جب تمہارے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، پتہ نہیں کتنی تعداد میں تمہارے ماننے والے ہوں گے، تمہیں بھی نہیں پتہ اس کا، اتنی بڑی جماعت ہوگی تمہارے ماننے والوں کی۔ ایسے وقت میں اگر میرے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ، کہیے پیار اور محبت سے صلی اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کی آمد ہو جائے تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ خاموشی ہے۔ رب تبارک و تعالی خود بتاتا ہے، خود سکھاتا ہے تم نے کرنا کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے، رسولوں کے سامنے اپنے آخری نبی کی آمد کا تقاضے رکھ دیے، اور وہی امت کو آپ دے کر کے گئے۔ کیا تقاضا ہے؟ سب سے پہلے رب تبارک و تعالی نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میں نے جو تمہیں نبوت عطا کری، میں نے تمہیں جو رسالتیں دیے، میں نے جو تمہیں کتابیں صحیفے عطا کیے ہوں گے، اس کی تصدیق کرنے والے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب ان پر ایمان لے کر کے آؤ گے۔ نبی کی آمد کا پہلا تقاضا یہ پہلے امت پر نہیں پیش کیا گیا، یہ بڑی پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کے سامنے، انبیاء اور رسولوں کے سامنے، بڑے اولو العظم نبی اور پیغمبروں کے سامنے، اور پیش کرنے والا بھی رب العالمین ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ مقام ہمارے نبی کا کتنا بلند و بالا ہوگا، جن کی تعریف منوانے کے لیے رب تبارک و تعالی گویا ہو رہا ہے، اور جن کے سامنے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جن کے سامنے رب العالمین خطاب فرما رہا ہے، وہ کتنی پاکیزہ اور مقدس ہستیاں ہیں۔ تو جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہوگا، پھر کیوں نہ وہ سب سے زیادہ بلند و بالا ہو۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر اپنی ساری مخلوقات میں جو مقام، جو شرف، جو بلندیاں، جو عزتیں ہمارے نبی کو عطا کی ہیں، اس کائنات میں کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئی۔ تو پھر امت بھی نصیب والی ہو گئی نا، جس کے نبی ایسے بلند و بالا، جن کا مقام اتنا عالی، تو پھر امت بھی کیوں نہ عالی ہو۔ امت ایسی عالی کہ جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا، سابقہ نبیوں میں سے، سابقہ رسولوں میں سے کسی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی جب تک کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان والے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ کیا مقام ہے، کیا شرف ہے، کیا عزت ہے نبی کی بھی اور امت کی بھی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، جب رب نے ساری مخلوقات کے اندر ہمارے نبی کو یہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا،
اور آپ کو بلند و بالا مقام ملنے کی بنا پر آپ کی امت کو بھی یہ شرف عطا فرمایا، تو اس شرف کو پھر ہم ختم نہ کریں، اس کو ملیا میٹ نہ کریں، اس پر کوئی آنچ نہ آنے دیں، اس پر کوئی دھبا نہ لگنے پائے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار لی جائے، یہی ایمان ہے۔ اسی کو مومن کہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، یقیناً یہ ایمان والا ہے، یقیناً یہ مومن ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو مومن نہ ہونے کے باوجود مومن کہلاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں، میمن تو ہو سکتے ہیں۔ ایک قبیلہ ہے، ایک قوم ہے میمنوں کی، میمن تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اسی وقت مان سکتے ہیں جب آپ کے شاگردوں کو ماننے کی اللہ توفیق دے دے، جب آپ کے شمع رسالت کے پروانوں پر لان تان ہو، گالیاں ہو، سب و شتم ہو۔ شاگردوں ہی سے تو استاد پہچانا جاتا ہے، جب شاگرد نالائق ہوں تو پھر استاد بھی پتہ لگتا ہے جی نالائق ہی ہوگا، لیکن جب شاگرد قابل ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا استاد کتنا قابل ہوگا۔ جس کے شاگرد اتنے قابل شاگرد کہ جن کے ایمان کی گواہی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دے دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح سے تم نبی پر ایمان لے کر کے آئے ہو، جیسا کہ تم اپنے نبی کی شاگردگی میں آئے ہو، اسی طرح سے اگر یہ کائنات کے سارے انسان نبی کی شاگردی میں آئیں گے، نبی پر ایمان لے کر کے آئیں گے تو ہدایت پر ہوں گے ورنہ گمراہ ہوں گے۔ نبی کو ماننا ہے تو نبی کو پہچاننا ہوگا نبی کے صحابہ سے، شمع رسالت کے پروانوں سے۔ اور جب صحابہ کو نہیں پہچان پایا کوئی تو نبی کو کیا پہچانے گا؟ پھر تو وہ جہنم کا راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آمد مصطفیٰ کا پہلا تقاضا ایمان لانا نبی کے اوپر، دوسرا تقاضا وَلَتَنْصُرُنَّ۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی آمد کے دوسرا تقاضا بیان کیا، صرف زبانی طور پر خرچ نہیں ہوگا، جمع خرچ نہیں کرو گے، بلکہ عملی طور پر جو کچھ آپ پیش کریں گے اس پر عمل کر کے دکھا دو گے۔ آپ نے جو دین پیش کیا ہوگا، جو تعلیمات دی ہوں گی، اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے، عملی طور پر اس کو اختیار کرو گے اور اسی کا پرچار کرو گے۔ لَتَنْصُرُنَّ، رب کا حکم ہے کب؟ روزہ ازل میں انبیاء کرام علیہ السلام کی صفوں میں یہ اعلان ہو رہا ہے، اور یہی تقاضے رب تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو دے دیا۔ تیسرا تقاضا اطاعت رسول، اپنی نہیں چلانی، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنے ملا مولویوں کی، اپنے مفتیوں کی، اپنے استادوں کی، اپنے اماموں کی، اپنے پیر و مرشدوں کی، اپنے کسی چھوٹے اور بڑے کی بات اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا رہی ہو تو سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہیں چھوڑا جا سکتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مسجد نبوی میں درس دے رہے امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے دائنے جانب امام کائنات کی قبر مبارک بنی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں، میں حدیث کا تو درس دے رہا ہوں، میں تمہیں بہت کچھ بتا رہا ہوں،
لیکن یہ یاد رکھنا اس کائنات میں ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے الا صاحب ھذا القبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مگر اس قبر میں جو ذات آرام کر رہی ہیں ان کی بات لی تو جا سکتی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ ہے اطاعت رسول۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی جس نے اطاعت کری اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ تیسری غرض و غایت، نبی نے جو کیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، اپنا لو، اختیار کر لو، عملی طور پر اپنا لو، اور جس چیز سے روک دیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ کہا جی نبی نے تو میلاد سے منع نہیں کیا، بتا دو ہمیں تو قرآن کیا ہے، تو نبی نے کہا میرا میلاد نہیں منانا، نبی نے کسی حدیث میں فرمایا میرا میلاد نہیں منانا، تو پھر ایسوں کو عقلی جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا نا۔ عقلی جواب، نبی نے حکم دیا ہے جو میں کروں وہ تم کرو، یہ تو سمجھ آ جاتی ہے نا اتنی بات۔ نبی نے حکم دیا ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرو، کہیں یہ بتایا نبی نے 3 نہ کرنا، 4 نہ کرنا، 5 اور 6 سجدے نہ کرنا ایک رکعت میں، کہیں نہیں ہے، کہاں منع کیا ہے؟ تو پھر آپ ہر رکعت میں 3 4 سجدے کر لو۔ سجدے کے بارے میں تو بتایا کہ بندہ اور بندی رب کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر قریب ہونے کے لیے 3 اور 4 سجدے کر لیا کرو نا۔ یا پھر ہمیں دکھا دو کہ نبی نے کہیں کہا ہو 3 یا 4 سجدوں کا لفظ کہیں آیا ہو کہ یہ مت کرنا۔ اجی سب سے پہلا جشن تو ابو لہب نے منایا، کیا منایا جی؟ اس کی لونڈی نے آ کر کے جب بشارت دی کہ آپ کے بھتیجے کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو خوشی کے اندر اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو آزاد ہے۔ دیکھو جی خوشی منائی نا نبی کی آمد پر، نبی کی آمد پر خوشی منائی، یہ جشن نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے جشن منایا نبی کی آمد کا، آپ کہتے ہو نا کہ جشن منایا اس نے، ہم نہیں کہتے کہ جشن منایا، آپ کہتے ہیں کہ اس نے میلاد منائی نبی کی، جشن منایا۔ تو قرآن ایسے شخص کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ سیصلی نارا ذات لہب فی جیدہا حبل من مسد۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھلس رہا ہے، کون؟ آپ کا جشن منانے والا، ہمارا نہیں، آپ کا جشن منانے والا میلاد کا۔ آپ نہیں کہا کہ میلاد سب سے پہلے ابو لہب نے منائی، تو ابو لہب کا حشر کیا ہے؟ پھر ایک اور دلیل، ابو لہب بھی کافر، اور ابو لہب کو خواب میں دیکھنے والا بھی کافر تھا اس وقت، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن جب خواب دیکھا وہ بھی کافر تھا، خواب دیکھنے والا بھی کافر اور ابو لہب بھی کافر جس کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے۔ خواب میں ملاقات ہوئی ابو لہب سے، کیا حال ہے بھائی تمہارا؟ کہا بس کچھ نہ پوچھو، حال تو بہت برا ہے، لیکن میں نے اپنے بھتیجے کی میلاد پر جو انگلی سے اشارہ کیا تھا اس لونڈی کو کہ تو آزاد ہے، اس انگلی کے اندر شیرینی ہے، پیاس لگتی ہے اس کو چاٹ لیتا ہوں۔ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مائن حمیم، کھولتا ہوا پانی ان کو جہنم میں ملے گا۔ یہ خواب سنا کر کے کہہ رہے جی وہ شیرینی اس انگلی میں، خواب بھی
دیکھنے والا بھی کافر تھا، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے جو بتا رہا ہے وہ بھی کافر، اس کو دین سمجھ کے، اسلام سمجھ کے یہ میلاد منا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر نبی کے اوپر الزام یہیں تک محدود نہیں، نبی کی ذات اقدس پر الزام، جس امام کو اپنا امام مانتے ہیں ان کے اوپر الزام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی دنیا میں گزاری، کبھی ایک دفعہ میلاد منایا ہو؟ ہاں جی میلاد آپ مناتے تھے، کیسے؟ کہا جی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیر والے دن پیدا کیا ہے اس کے شکرانے کے طور پر۔ تو نبی تو ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے یا ربیع الاول کی 12 تاریخ پہ رکھتے تھے روزہ؟ پہلے تو یہ ثابت کر دو نا۔ تو پھر آپ کے حساب سے نبی تو ہر پیر کو میلاد منا رہے ہیں، تم بھی پھر نبی کی ہر پیر کو میلاد منا کر کے روزہ رکھو۔ تمام صحابہ کرام اس چیز کو کیوں نہیں سمجھے؟ انہوں نے ہر پیر کا روزہ سب نے کیوں نہیں رکھا؟ اس کا تعلق نبی کی ذات سے تھا۔ نبی کو جو نعمت ملی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب نے حکم دیا تھا نبی کو خطاب کر کے کہ جو نعمت آپ کو آپ کے رب نے دی ہے اس کا اظہار کرے۔ نبی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ملی ہوئی نعمت کا اظہار فرماتے تھے۔ پھر روزہ رکھو نا، آپ پوری زندگی ہر پیر کا روزہ رکھو، صرف سال کے اندر چند دنوں کے لیے یہ میلاد منا لینا۔ تمہارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی، صرف تمہارے نہیں وہ ہمارے بھی امام ہیں، ہم پہلے مانتے ہیں ان کو، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان کو حقیقی طور پہ اپنا امام مانتے ہیں۔ ہم بخاری کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ہم مسلم کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ہم ترمذی کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ہم مالک کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ہم شافعی کو بھی اور احمد بن حنبل کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ہم تمام محدثین کو اپنا امام مانتے ہیں۔ لیکن کس طور پر؟ جس طرح سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کائنات کے ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن الا صاحب ھذا القبر، اس قبر کے اندر جو ذات آرام کر رہی ہے ان کی بات لی تو جا سکتی ہے، رد نہیں کی جا سکتی، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، کہ آپ کی ہر بات لی جا سکتی ہے، آپ کی کسی بات کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ اگر تردید کر دی تو اس نے اپنے آپ کو جہنم سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر گامزن کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اور اطاعت رسول کے اندر کئی چیزیں آ جاتی ہیں، معرفت بھی آ جاتی ہے، حصول معرفت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ جیسے رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو باعث رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ حصول معرفت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، اور جو رحمت بن کر کے آئے ہیں یہ حصول رحمت کا راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہو، اور جو ہدایت آپ ہم تک لے کر کے آئے ہیں حصول ہدایت پر ہم گامزن ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی اطاعت کے تینوں مراحل پورے ہو جائیں گے۔ یہ میں نے وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کے سامنے یہ آخری 3 چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن میں نے اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بالکل اسی طرح سے ماننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد خود بخود نہیں ہوئی، بلکہ اللہ سے مانگا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نہیں مانگا گیا، کسی رسول کو اللہ سے نہیں طلب کیا گیا۔ اگر مانگا گیا ہے تو صرف ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا گیا۔ اور کب؟ جب ایک با وفا نے اپنی وفائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کری، جب ایک التجا کرنے والے نے اپنی ساری التجاؤں کو سمیٹتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دی، اپنی ساری محنتوں کا نچوڑ اس پہ مانگ رہے ہیں۔ کون؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ اور کس کو مانگ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو۔ اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس سے مانگ رہے ہیں۔ خلیل اللہ مانگ رہے ہیں، حبیب اللہ کو مانگ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پروردگار، آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ان کے قوم کے اندر بھیج دے یا اللہ، جو تیری کتاب کو پڑھ پڑھ کے سنانے والے ہو، جو ان کو گناہوں سے کھینچنے والے ہو، ان کی تعلیم و تربیت کرنے والے ہو، ان کو حکمت و دانائی کی معرفت عطا کرنے والے ہو یا اللہ۔ ایسا آخری نبی جو ان کی تصدیق بھی کرنے والے ہوں اور تیری طرف دعوت دینے والے ہوں یا اللہ، تو ان کو جلد جلد مبعوث فرما دے۔ مانگنے والے خلیل اللہ، جس کو مانگا جا رہا ہے وہ حبیب اللہ۔ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ ٹائم نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو بتاؤں گا۔ بہت بڑا فرق ہے خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں۔ جو حبیب اللہ کا مقام ہے وہ خلیل اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اور کس سے مانگا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ کیا مقام ہوگا، کیا عزت ہوگی، کیا شرف ہوگا ان کا کہ جن کو مانگنے والا بھی پاکیزہ، رب کا خلیل، اور جو مانگا جا رہا ہے وہ رب کا حبیب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی ذات تو پھر کیا کہنے، رب العلا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، جب اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہستی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر اسی طرف کیوں نہ ہماری دوڑیں لگ جائیں، پھر ہم بیچ میں کیوں اسٹاپ کرنے لگ جائیں۔ آپ نے دیکھا نا، میں بورے والا رات کانفرنس تھی وہاں گیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ آپ فرید کوچ سے اپنی سیٹ کرا لیں، مجھے نہیں معلوم تھا، کرا لی، ہر اسٹاپ پر رک رہی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھتی میں گھر سے نکل گیا، اگلے روز مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی تو بورے والا پہنچا، جبکہ دیگر گاڑیاں جو ہیں 2 بجے 2:30 بجے تک پہنچا دیتی۔ اسٹاپ جتنے زیادہ ہوں گے وقت برباد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
نبی نے سیدھا راستہ دکھا دیا، اسٹاپ کی ضرورت نہیں، نہ دائیں اور نہ بائیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی پیر و مرشد کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، کسی امام کو پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی استاد مفتی اور مولوی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہے ہر شخص کی بات ماننی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات ہم کو بتا رہا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جانتے ہیں کون ہے؟ ابلیس۔ اس ابلیس سے بڑھ کر تو کوئی دشمن نہیں ہے نا۔ نبیوں کا دشمن، رسولوں کا دشمن، اللہ والوں کا دشمن، عام مسلمانوں کا دشمن، ہر انسان کا دشمن چاہتا ہے جہنم میں لے جاؤں۔ لیکن ایک دفعہ بات اس نے ایسی کہہ دی کہ جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور اس کی تصدیق ہوئی، کہا اس کو مان لو، اس کی بات کو۔ ابو ہریرہ کا واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے جب اس چور کو پکڑ لیا تھا اور 3 دن گزر گئے تھے، کہا بیٹا اب نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو پکا عزم کیا ہوا ہے، میرا تو ہاتھ کٹ جائے گا، کہنے لگا ایک وظیفہ سکھا دیتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا؟ نہیں پہلے وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ دو گے۔ کہا نہیں چھوڑو گا، لیکن دل میں یہ وظیفہ رہ جائے گا۔ اچھا بتا بھائی وظیفہ، پہلے وعدہ کرتے ہو چھوڑ دوں گا؟ ہاں جی چھوڑ دوں گا، وعدہ کر لیا۔ اور صحابہ جو وعدہ کرتے تھے اس پر قائم رہتے تھے، ہماری طرح سے نہیں کر لو میاں وعدہ، کس نے پورا کرنا ہے دیکھی جائے گی، نہیں۔ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو، چور کیا چور کا باپ بھی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اپنے مہر لگا دی، ہے تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات سچی کہہ گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر سچی بات، قرآن اور سنت والی بات، اللہ اور اس کے رسول والی بات ہمارے اپنے دشمن سے بھی مل رہی ہو تو وہ ہمارے لیے ہم اس کو لے لیں گے۔ اور اگر غلط بات، جھوٹی بات، باطل بات ہمارے ماں باپ سے بھی مل رہی ہو، ہمارے استادوں سے بھی مل رہی ہو، ہمارے پیر و مرشدوں سے بھی مل رہی ہو، کسی بھی بڑے چھوٹے سے مل رہی ہو، غلط بات ہے وہ غلط ہے، نہیں لیں گے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جو بھی ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ 2 سال کے بعد میرا یہاں آنا ہوا کرونا کی وجہ سے، اور آپ میں سے پتہ نہیں کتنوں نے انجیکشن لگوائے ہوں گے کرونا کے، میں نے نہیں لگوایا اور نہ لگوانا ہے۔ اللہ نے جتنی زندگی رکھی ہے وہ ملنی ہے، کم نہیں ہونی۔ زندگی تو لکھی ہوئی ہے تقدیر کے اندر، کبھی کم نہیں ہوگی۔ یہ تو ڈھکوسلے بازیاں ہیں، جب یہ حکومت چلی جائے گی نا آپ کے سامنے آنکھیں پھر کھلیں گی، کیا کچھ ہو رہا تھا کرونا کے نام سے، کس کس کو لوٹا جا رہا تھا۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ یہاں پہنچا تو میں نے ماشاءاللہ مسجد کے اندر بڑی تبدیلی دیکھی، وضو خانہ بھی بڑا عمدہ ہو گیا، رنگ روغن اور یہ سب، بڑی خوشی ہوئی اللہ کے گھر کی۔ ہم جتنی خدمت کریں کم ہے، واقعی میں خوشی بھی ہوئی۔ اور جب معلوم ہوا پتہ لگا کہ ہاں یہ کام تو ہو گیا ہے لیکن قرضہ چڑھ گیا ہے مسجد کے اوپر۔ ہمارے اوپر قرضہ چڑھ جائے تو ہم میں سے ہر ایک پہلی فرصت میں کوشش کرتا ہے بھائی قرضے سے جان چھڑاؤ، اور اللہ کے گھر کے اوپر اگر قرضہ ہو جائے تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ نبوی کی تعمیر کے لیے اعلان فرمایا تو آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ کس نے دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا تھا اے عثمان اب تم جو مرضی آیا عمل کرو جنتی ہو زندگی کے اندر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ پھر ہم کیوں نہ حاصل کریں اپنے رب کو راضی کر کے اور خلوص دل کے ساتھ۔ یہ 10 کے 20 کے 100 کے نوٹ مت ڈالیے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں کم از کم 500 یا 1000 کا تو نوٹ آنا چاہیے نا۔ اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ زرد والا نوٹ بھی ڈال دیں 5000 والا،
انشاءاللہ یہی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوں گی تو اللہ نے چاہا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام نیکیاں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور جو بھی آج مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، تنگ دستی ہے، ہر طرف سے پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ حاجی طارق رامے صاحب سردار سوٹ والے، ان کی طبیعت بہت ہی ناساز ہے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، غائبانہ طور پر تم جس کے لیے دعا کرو گے تو فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے گا، کہے گا وَلَكَ مِثْلَهُ، تم دعا کر رہا ہو یا اللہ فلاں کو شفا دے دے، فلاں کو صحت دے دے، فرشتہ کہے گا اللہ تمہیں بھی صحت دے دے، اللہ تمہیں بھی شفا دے دے۔ تم فلاں کے لیے دعا کرو گے یا اللہ اس کی تنگدستی دور کر دے، فرشتہ کہے گا کہ اللہ تمہاری بھی تنگدستی دور کر دے۔ بیٹھے بٹھائے پاکیزہ مقدس ہستیوں کی دعائیں مل جائے ہمیں تو اور کیا چاہیے۔ تو جہاں اپنے لیے جب بھی دعا کریں، عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، چاہے وہ آپ کے جاننے والے ہوں یا نہ جاننے والے ہوں، تمام بیماروں کے لیے، تمام پریشان حالوں کے لیے، اسلام کے بول بالے کے لیے جب ہم یہ دعائیں کریں گے تو ہماری اپنی دعائیں بھی انشاءاللہ اسی چیز کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ محترم پپو خان صاحب، ان کے چھوٹے بھائی وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی بھی، اور جو بھی ایمان کی حالت میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔